السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی کتاب ہدایت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما کر اس کی رہنمائی کے لیے اس میں احکام جاری کیے۔ کچھ احکام ہمیں قرآن پاک کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے، اور کچھ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کی تفسیر ملتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کہ تم اپنی اس زندگی کو جو تم گزار رہے ہو اس میں کچھ اعمال ایسے کر لو کہ جو تمہیں آخرت کی زندگی جو کہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ موت کو ختم کر دیا جائے گا، تو اس زندگی کے آرام کے لیے تم یہاں پر ایسے اعمال کر لو تاکہ تمہاری وہ زندگی آرام دہ گزر سکے۔ اب اس میں عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کی زندگی میں آسانیاں، خوشحالی، مصیبتوں سے دوری اور اللہ کے غضب کو بجھا دینا اور بری موت سے بچانا اور مال و برکت میں، اولاد میں برکت ہونا، یہ تمام چیزیں اور ایسی ہی وہ چیزیں ہیں جن کا نام صدقہ کرنا ہے۔ اب صدقہ کرنے کے لیے مال اگر ہے، اللہ نے دیا ہے، وسعت دی ہے، تو مال سے صدقہ کرنا بھی افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے اور مال ہے بھی، تو کچھ ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن کو ہم کرنے سے صدقے کا اجر پا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 6671 نمبر کی حدیث پاک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہر طرف نعمتوں کے مزے لوٹ رہا تھا۔ نعمتوں کے مزے جو ہے وہ تفصیل سمجھنے کے لیے بیان کیے گئے الفاظ، حدیث پاک الفاظ پاک کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ اس عمل کے بدلے، یعنی کہ جو اس نے عمل کیا تھا، یہ عمل کے بدلے بھی بریکٹ میں ہے کہ جنت میں ہر طرف لوٹ رہا تھا، اس نے راستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو اذیت دیتا تھا۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اس عمل نے اس کو اتنا نفع پہنچایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ جنت میں نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اور کتنا بڑا اس نے کام کیا تھا، کوئی اس نے اپنے مال سے صدقہ نہیں دیا تھا، کوئی اس نے جہاد کا اس میں شامل نہیں تھا، کچھ اور اس میں کام شامل نہیں تھا۔ راستے میں جب وہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت جو ہے وہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، کہ راستہ گزرنے والوں کے لیے وہ تکلیف دیتا ہے، اس کے شاخیں ہیں، اس کے شاخوں کے ساتھ کانٹے ہوں گے، وہ لوگوں کے کپڑوں سے الجھ سے ہوں گے، لوگوں کو یا راستہ دشوار ہوگا اور وہ درخت وہاں پہ ہوگا۔ اب وہ گزرنے والوں کو اس کی کانٹوں والی شاخیں جو ہیں وہ چبھتی ہوں گی، اس کے کانٹے چبھتے ہوں گے، راستہ گزرنا مشکل ہوتا ہوگا۔ اب اس درخت کو اس نے کاٹا، حالانکہ درخت جو ہے وہ لگانا ثواب کا کام ہے، لیکن چونکہ وہ درخت جو تھا وہ لوگوں کو آرام کی بجائے تکلیف پہنچا رہا تھا، اور اس نے اللہ کی مخلوق کو
اب اس میں یہ دیکھیں کہ کوئی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں مسلمان گزر رہے ہیں یا نان مسلم گزر رہے ہیں، غیر مسلم گزر رہے ہیں، اس نے مخلوق کے فائدے کے لیے اس درخت کو کاٹ دیا ہوگا۔ اور اللہ نے اس عمل کے پیچھے کہ اس نے میری مخلوق کی تکلیف کو دور کرنے کا خیال کیا، تو اللہ نے اس عمل کے پیچھے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ تو کتنا کریم رب ہے کہ جو چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا اجر بھی چاہے تو عطا فرما سکتا ہے۔ نیت اس کے پیچھے کیا ہے؟ نیت اس کے پیچھے صرف شرط ہے خلوص ہو، عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور مقصد ایک ہی ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ کریم راضی ہو جائے، اس کی مخلوق جو ہے اس کو آرام پہنچ جائے۔ اب اس عمل کو اللہ کریم نے کتنا پسند فرمایا، کتنا اس کے کوئی ہفتوں تو نہیں لگے ہوں گے اس درخت کو کاٹنے کے لیے، لیکن جتنا بھی اس کا وقت لگا وہ تمام کا تمام عبادت میں لکھا گیا، اس کے گناہ جھاڑنے میں لکھا گیا، اس کے لیے درجات بلند ہونے میں لکھا گیا۔ تبھی تو اللہ کریم نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ یہاں میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ مال سے صدقہ کیا جائے، کتنی اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان عمل کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ عمل چھوٹا ہے، اور اگر خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس کی جزا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ کریم اگر اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے، اور نیت پیچھے خلوص ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے تو انشاءاللہ اللہ کریم اس عمل کو قبول فرما کے تو اس کے پیچھے ہمیں اپنے بڑے کرم سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اپنی اس زندگی میں جو ہمارے پاس مہلت ملی ہوئی ہے، ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ ہر ایک دن میں کم از کم ایک ایسا عمل کر لیں کہ جو فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، کہ وہ عمل مخلوق کے دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور ہمارا ضمیر مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ کہ آج میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے ایک عمل کیا، جس کو میں نے مخلوق کو احسان نہیں جتایا، مخلوق کو دکھاوا نہیں کیا، وہ صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہے۔ اور جو عمل اس طرح کیا جاتا ہے، اللہ کریم قیامت کے روز اس بندے کو اپنے بڑے اجر سے نوازے گا، کیونکہ اس نے کسی کو دکھاوے کے لیے یہ عمل نہیں کیا، کسی پر احسان جتانے کے لیے عمل نہیں کیا، بلکہ اس نے صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ 24 گھنٹے کی اس زندگی میں فرائض عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے نفلی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں پر اپنا ذکر جاری فرمائے، ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اس 24 گھنٹوں کی زندگی میں سے کچھ وقت نکالنا نصیب فرمائے، کہ ہم اس زندگی کے لیے جو کہ ختم نہ ہونے والی آخرت کی، اس کے لیے ہم کچھ ایسے عمل کر لیں تاکہ وہاں کی زندگی آرام دہ ہو سکے۔ اور وہاں کی آرام دہ زندگی کے لیے آج ہم نے اس دنیا میں کوشش کرنی ہے، کیونکہ وہاں جا کر کوشش کرنے کا تو سوال ہی میں پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب مجرم عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دیا ہے ہمارے رب، تاکہ جو نیک عمل میں چھوڑ آیا ہوں اس کو جا کر کروں۔ لیکن مہلت تو آج اس دنیا میں دی گئی ہے نا، اس دنیا میں تو مہلت دوبارہ نہیں دی جائے گی، دوبارہ چانس نہیں دیا جائے گا کہ تم دوبارہ جاؤ اور جا کر نیک عمل کر کے آؤ۔ یہی دنیا کی زندگی ہے جو میں اور آپ جی رہے ہیں، اور اسی میں ہم نے اس کو
مہلت سمجھ کے، غنیمت سمجھ کے تو اس میں کام کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے وقت نکالنا اور کوشش کرنا اور علم سیکھنا اور اچھی بات پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، تاکہ دوسرے لوگ بھی عمل کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔